یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے دو مادے رکھے ہیں، ایک خیر کا مادہ اور ایک شر کا مادہ رکھا ہے۔ خیر اور شر دونوں رکھے ہیں۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے تمہارے نفس کے اندر تمہارا خیر بھی رکھا ہے، تمہارے نفس کے اندر اللہ نے تمہارا شر بھی رکھا ہے۔ اب کون سی چیز اس پہ غالب ہے؟ انسان اللہ کی نافرمانی والے کام، بد اخلاقی والے کام، بدکاری والے کام، فجور والے کام، نافرمانی والے کاموں سے بچ کر حسنات کی طرف، طاعات کی طرف، نیکیوں کی طرف، اللہ کے فرما برداری والے عمل کی طرف، خیر کی طرف جب اپنے ارادے سے آتا ہے تو اللہ کے ہاں مکرم بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں شرف والا بن جاتا ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اللہ کے ہاں کامیابی اسے نصیب ہونے والی ہے۔ اب نفس کی غذا گناہ ہے، نفس کی خوراک گناہ ہے، غذا خوراک یہ گناہ ہے، اور روح کی غذا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اس لیے تو فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے خواہشات کو نافرمانی سے بچا لیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے ہاں اصل کامیابی اسے نصیب ہونے والی ہے جس نے اپنے نفس کو بچا لیا اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے، معصیت سے، اپنے نفس کو بچا لیا۔ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، اس کی عبادات، اس کی ریاضات کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ بندہ بڑا عبادت گزار، اور دوسرا آدمی اس کا ذکر کیا گیا، اس کے تقوی کا ذکر کیا گیا، بندہ بڑا متقی ہے۔ ایک وہ شخص وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو تقوی اختیار کرنے والا صرف اللہ کی معصیت سے بچتا ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعدل بالریات، یعنی الورع، یعنی تقوی کے برابر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، تقوی کے برابر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تقوی والا زیادہ اللہ کے ہاں مقرب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا متقوا اللہ فاتقوا اللہ
کہ انسان ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات ریاضتیں کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، قرآن کی تلاوتیں جاری ہیں، دنیا کو چھوڑ دے اور اللہ اللہ کرنے لگ جائے، کیا اس کا نام تقویٰ ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرا جائے، اتنا پرہیزگاری اختیار کی جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، کیا ابھی آپ کبھی خاردار جاڑیوں کے قریب سے نہیں گزرے؟ تو میں گزرا ہوں نا، کیا کرتے ہی ہیں؟ فرمایا میں بچ بچ کر چلتا ہوں، کہیں میرا دامن ان کانٹوں کے اندر الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کے چلنا، بچ بچ کے چلنا، اور ولایت بھی اسی کا نام۔ اللہ کا ولی بھی وہی ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ گیا اور کہا حضرت میں آپ کے پاس کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ بات ٹھیک، کچھ دن رہا اور جانے لگا تو حضرت نے پوچھا اے اللہ کے بندے آیا کیوں تھا تو؟ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی ولایت کس درجے کی ہے، کس درجے کے آپ اللہ کے ولی، لیکن میں چند دن رہا لیکن آپ کے اندر کوئی میں نے کرامت نہیں دیکھی ہے۔ حضرت نے کہا یہ بتاؤ کرامت تو نے نہیں دیکھی ہے، یہ بتلاؤ ان چند ایام کے اندر میرے عمل سے غیر شرعی عمل بھی تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کہا نہیں، غیر شرعی عمل نہیں دیکھا۔ فرمایا اسی کا نام تو کرامت ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے، اسی کا نام تو پرہیزگاری ہے کہ غیر شرعی امور سے بچنے کا نام ہے، تمام نافرمانیوں سے بچ بچ کے چلنے کا نام تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور ہمارے ذہنوں کے اندر جو تقوی کا جو مفہوم ہے ہمارے ذہن میں کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہو، راتوں کو جاگنے والا ہو، راتوں کو قیام کرنے والا ہو، قرآن کی تلاوتیں کرنے والا ہو، ہم تو اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تقوی کے درجات ہیں، درجے۔ فرمایا پہلا درجہ تقوی کا ادنا درجہ ہے، سب سے ادنا درجہ۔ دوسرا درجہ اوسط درمیانی درجہ ہے، تیسرا درجہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اب قرآن کی حقیقت سے آپ کو بتاؤں، ادنا درجہ بالکل ادنا درجہ ہو، فرمایا کفر نہ کرنے والا ہو، شرک نہ کرنے والا ہو، تو ہر مومن مسلمان متقی ہے۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، محرمات سے بچنے والا ہو، نافرمانیوں سے بچنے والا ہو، حرام امور سے بچنے والا ہو، کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، وہ آدمی متقی پرہیزگار۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا سورہ فتح کے اندر، یہ سورت کا نام سورہ فتح اور 26واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا اذ جعل الذین کفروا
فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ فرمایا ان کافروں نے اپنے دلوں میں جو ضد اور جاہلیت والی ضد رکھی ہے، فرمایا جب انہوں نے یہ ضد رکھی ہے تو مومن مسلمانوں پہ اللہ نے سکینت نازل کی، امن نازل کیا، سکون نازل کیا، اور اپنے رسول پر اور مومن مسلمانوں پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ان کے لیے تقوی کا کلمہ لازمی فرما دیا۔ فرمایا اللہ کریم نے جب تقوی ان کے لیے لازمی قرار دیا، تقوی کا کلمہ لازمی قرار دیا، دشمن عداوتیں کرتا رہے، دشمن وہ دشمنیاں کرتا رہے، سازشیں کرتا رہے اور مٹانے کی کوشش کرتا رہے، لیکن مومن مسلمانوں کے زبان پہ صرف اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ پہ توکل والا کلمہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ ان پہ اپنی سکینت نازل کرتا ہے، اپنا امن اور سکون نازل کرتا ہے۔ تو گویا دلوں کے اندر اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اور کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، تو وہ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اہلو ان اتقا فمن اتقانی، فرمایا اللہ کریم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے فرمایا، گویا یہ حدیث قدسی ہوئی، فرمایا میں تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے تقوی اختیار کیا فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلَٰهًا، جس نے میرے ساتھ کسی کو الہ نہیں بنایا، فَأَنَا أَهْلُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، میرے اوپر لازمی ہے کہ میں ان کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر لوں گا۔ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے جسے اوس درجہ کہتے ہیں، درمیانی درجہ کہتے ہیں۔ فرمایا انسان کفر شرک سے بھی بچتا رہے، صغائر سے بھی، صغیرہ گناہ سے بھی، کبیرہ گناہ سے بھی بچتا رہے، ایسا آدمی درمیانے درجے کا متقی پرہیزگار ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل قریہ، یہ بستی والے اگر ایمان لے آتے، سچے نیت کے ساتھ تقوی اختیار کرتے، معصیت سے بچنے والے ہوتے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے، تو اللہ انعام کیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان کے برکات کے دروازے اس پہ کھول دیتا، مال کی فراوانی بھی ہوتی، جو اللہ کریم نے نعمتیں دی ہیں اس میں سکون ہوتا، اطمینان ہوتا۔ یہ تقوی کی درمیانی درجہ ہے، ایمان یعنی کفر شرک سے بچنا، تقوی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ جو حرام سے بچے اور فرائض پہ عمل کرنے والا ہو، فرائض کو بجا لانے والا، حرام سے بچے
اور فرائض بجا لانے والا. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. قولوا قولا سدیدا، اصلاحی بات کرو، خیر والی بات کرو زبان سے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جبڑوں کے درمیان میں زبان کی ضمانت دے دو مجھے، اور دو رانوں کے درمیان میں شرمگاہ کی ضمانت دے دو. اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آسان ہے ہمارا، لیکن زبانوں پہ کنٹرول کرنا مشکل ہے. اسی زبان سے گالی گلوچ، جھگڑے فساد کیے جاتے ہیں. کفر اور شرک کی کلمات اسی زبان سے نکلتے ہیں. تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا یعنی سغائر سے بچنا. کبیرہ گناہ یعنی کبیرہ کے ایسے لفظ انسان کی زبان سے نہ نکلے، ہمیشہ اطاعت والے لفظ نکلتے ہیں. فرمایا یہ درمیانی درجہ ہے تقوی کا، اور تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ کہ جملہ معاصی محرمات سے بچنا اور اپنی باطنی کیفیات اس میں شرک نہ آنے پائے، اللہ کی نافرمانی نہ آنے پائے. یہ ہے اعلیٰ درجہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو جس طرح تقوی کا حق ہوتا ہے. تمام حرام کاموں سے بچ جانا، نافرمانی والے عمل سے بچ جانا، یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. ایک دن کپڑے کے اندر کوئی نقص پیدا ہوا، کوئی خراب کپڑا بھی آ جاتا ہے جس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے کپڑا. ملازموں سے کہا یہ جو کپڑا ہے اس کی اصل قیمت یہ تھی، لیکن نقص کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، اس کو اتنے کا بیچنا. یہ کہ چلے گئے. اب ملازموں نے یہ کیا، اس کو اسی قیمت، اس کی اب اصلی قیمت تھی اسی قیمت پہ بیچا بڑے فخر کے ساتھ. امام حنیفہ واپس آئے اور جو غلہ تھا جس میں پیسے ڈالتے تھے، اب وہ پیسوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، کپڑے کا کاروبار تھا. بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگے حضرت ہم نے وہ تھان، وہ کپڑا اسی قیمت پہ بیچا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا جائے. اچھا کون سا کپڑا کا؟ وہ جو عیب دار تھا، ہم نے نہیں بتایا، گاہک کو نہیں بتایا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے. حضرت بڑے آگ بگولا ہوئے، بڑے غصے ہوئے، کہا تم نے میرے حلال مال میں حرام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے جتنا مال ہے آج ہم نے کمایا ہے یہ سارا مشکوک ہو گیا، سارے کا سارا حضرت نے صدقہ کر لیا. کہا یہ ہمارے لیے اب جائز نہیں، صدقہ کرو سب. وہ جتنا قیمت تھی وہ بھی، اور جتنا اس کے اندر موجود تھا سارے کا سارا صدقہ کرو. یہ ہے شبہات سے بچنا. جہاں پہ شبہ پیدا ہو جائے، یہ پتہ نہیں میرے لیے حلال ہے یا حرام، یہ شبہ ہے.
اس سے بھی بچنا چاہیے، متقی لوگ اس سے بھی بچا کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی گزرے، کسی سے قرض لینے کے لیے گئے، کسی کی طرف پیسے رہتے تھے، لینے کے لیے گئے، اب کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، سخت دھوپ ہے، حضرت دھوپ پہ کھڑے ہو گئے، دھوپ پہ کھڑے، کسی نے کہا حضرت یہ دیوار کیا سایہ ہے، آپ سائے میں آ جائیں، وہ دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، کہا نہیں، اس مکان والے سے میں نے پیسے لینے ہیں اور میرے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی کسی چیز سے میں فائدہ اٹھاؤں، اس کے سائے سے بھی فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو مکان دیتا ہے رہنے کے لیے، اب مالک یہ کرے کہ مکان والے سے کچھ پیسے لیے ادارے، ایڈوانس لیے، اور کہے وہ کرایہ دار کہے کہ جب تک حضرت آپ میرے پیسے نہیں دیں گے نا، یہ ₹1,00,000 میں آپ کے مکان میں کرایہ نہیں دوں گا، میں اس پر رہوں گا اس میں، تو جتنا عرصہ تک وہ اس مکان میں رہتا ہے تو اللہ کی لعنت اس پہ برستی رہتی ہے۔ یہ حرام ہے، اس کو کہتے ہیں رہن، حرام رہن۔ ایک رہن تو یہ ہے کسی کو آپ ادارے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کی کوئی چیز ضمانتاً اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر جائز ہے، اگر اس سے پھر فائدہ اٹھایا تو یہ جائز نہیں، یہ سود میں آ جائے۔ تو حضرت نے بھی یہ کیا، تو یہ تقوی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور پھر تقوی کی 3 علامات ہیں اللہ کے ہاں، 3 اجر ہیں، 3 علامات اللہ کی طرف سے۔ ایک فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے روزی وہاں سے دیتے ہیں، مخرجہ، اس کی مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کریم راستے کھول دیتے ہیں، اس کی کوئی پریشانی ہو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، تقوی اختیار کرو صرف۔ اور دوسرا انعام اللہ کی طرف سے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے لیے روزی کا انتظام وہاں سے کیا جاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے خوف کھاؤ گے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ فرقان ایک معنی فرقان کا یہ آتا ہے وہ بصیرت اللہ کریم عطا فرمائیں گے، وہ بصیرت، وہ فراست عطا فرمائیں گے جس سے خیر اور شر کو پرکھا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا مفتی تمہارا دل ہوا کرتا ہے۔ جب نماز میں آپ کھڑے ہیں اب کیا کیا جائے؟ جب آپ بھول جاتے ہیں کس مفتی سے پوچھتے ہیں، کس عالم سے پوچھتے ہیں؟ آپ تو نماز میں کھڑے، وہاں پہ انسان کا فتویٰ دینے والا انسان کا دل ہو، اس لیے نے کہا یہ دل اگر خیر والا ہے سارے اعضاء سے ہی کام کرتے، یہی دل ہی ٹھیک نہیں ہے تو سارے اعضاء اس میں فساد ہوگا۔ تو فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دیتے ہیں۔ فرقان کا ایک معنی فراست، سمجھ، اور دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اور دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمہاری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، تمہاری برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ،
بڑے فضل والا ہے۔ یہ ہے انعام تقوی پر۔ اور تیسرا انعام تقوی کا یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی ہوتا ہے اس کے ہر کام اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں متقی پرہیزگار بننے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔